میرے آثار کا صدقہ الہی، میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتوط المدینہ کی مطبوعہ 1182 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت جلد 2 صفحہ نمبر 298 تا 311 اور 319 سے قسم و کفارے سے متعلق 15 مدنی پھول پیش کیے جاتے ہیں۔ اب بڑی غور سے ان مدنی پھولوں کو سنیے۔ نمبر 1، قسم کھانا جائز ہے مگر جہاں تک ہو کمی بہتر ہے، اور بات بات پر قسم کھانی نہ چاہیے، اور بعض لوگوں نے قسم کو تکیہ کلام بنا رکھا، یعنی دوران گفتگو بار بار قسم کھانے کی عادت بنا رکھی کہ قصد و بے قصد یعنی ارادتاً اور بغیر ارادے کے زبان سے قسم جاری ہوتی ہے، اور اس کا بھی خیال نہیں رکھتے کہ بات سچی ہے یا جھوٹی۔ یہ سخت معیوب یعنی بہت بری بات ہے، اور غیر خدا کی قسم مکروہ ہے، اور یہ شرعاً قسم بھی نہیں، یعنی اس کے توڑنے سے کفارہ لازم نہیں۔ نمبر 2، غلطی سے قسم کھا بیٹھا، مثلاً کہنا چاہتا تھا کہ پانی لاؤ یا پانی پیوں گا، اور زبان سے نکل گیا کہ خدا کی قسم پانی نہیں پیوں گا، تو یہ بھی قسم ہے، اگر توڑے گا تو کفارہ دینا ہوگا۔ نمبر 3، قسم توڑنا اختیار سے ہو یا دوسرے کے مجبور کرنے سے، قصدن یعنی جان بوجھ کر ہو یا بھول چک سے، ہر صورت میں کفارہ ہے، بلکہ اگر بے ہوشی یا جنون میں قسم توڑنا ہوا جب بھی کفارہ واجب ہے، جبکہ ہوش میں قسم کھائی ہو، اور اگر بے ہوشی یا جنون یعنی پاگل پن میں قسم کھائی تو قسم نہیں کہ عاقل ہونا شرط ہے، اور یہاں عاقل نہیں، وہاں قسم کھائی اور اب بے ہوشی یا اس حالت میں قسم ٹوٹ گئی، وہ الگ میٹر تھا، اور یہاں قسم ہی اس حالت میں لی، بے ہوشی یا جنون کا عالم تھا یا پاگل پن میں قسم کھائی تو قسم نہیں، یہ عاقل ہونا شرط ہے، اور یہ عاقل نہیں۔ اچھا، اب چوتھی، ایسے لفظ جس سے قسم نہیں ہوتی، ہمارے یہاں یہ بھی رائج ہے، اگرچہ ان کے بولنے سے گناہگار ہوگا جبکہ اپنی بات پہ جھوٹا ہے، اگر ایسا کروں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو، اس کی لعنت ہو، اس کا عذاب ہو، خدا کا قہر ٹوٹے، مجھ پر آسمان پھٹ پڑے، مجھے زمین نگل جائے، مجھ پر خدا کی مار ہو، خدا کی پھٹکار ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہ ملے، مجھے خدا کا دیدار نہ نصیب ہو، مرتے وقت کلمہ نہ نصیب ہو، یہ الفاظ قسم نہیں، اگرچہ ان کے بولنے سے گناہگار ہوگا جبکہ اپنی بات میں جھوٹا ہے۔ ٹھیک، اب 5ویں صورت، یہاں بھی قسم کی اقسام بیان کی گئی ہیں۔ بعض قسمیں ایسی ہیں کہ ان کا پورا کرنا ضروری ہے، مثلا کسی ایسے کام کے کرنے کی قسم کھائی جس کا بغیر قسم بھی کرنا ضروری تھا، یا گناہ سے بچنے کی قسم کھائی کہ گناہ سے بچنے کی قسم نہ بھی کھائیں تبھی گناہ سے بچنا ضروری ہے، تو اس صورت میں قسم سچی کرنا ضرور ہے۔ مثلا کہا خدا کی قسم ظہر پڑھوں گا یا چوری یا بدکاری نہ کروں گا، قسم کی دوسری قسم وہ کہ اس کا توڑنا ضروری ہے، مثلا گناہ کرنے یا فرائض و واجبات پورے نہ کرنے کی قسم کھائی، جیسے قسم کھائی کہ نماز نہ پڑھوں گا یا چوری کروں گا یا ماں باپ سے کلام یعنی بات چیت نہ کروں گا تو قسم توڑ دے۔ تیسری وہ کہ اس کا توڑنا مستحب ہے، مثلا ایسے امر یعنی معاملے یا کام کی قسم کھائی کہ اس کے غیر یعنی علاوہ میں بہتری ہے، تو ایسی قسم کو توڑ کر وہ کرے جو بہتر ہے۔ چوتھی وہ کہ مباح کی قسم کھائی، یعنی جس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں یکساں ہیں، اس میں قسم کا باقی رکھنا افضل ہے۔ اب چھٹا مدنی پھول، اللہ عز و جل کے جتنے نام ہیں ان میں سے جس نام کے ساتھ قسم کھائے گا قسم ہو جائے گی، خواہ بول چال میں اس نام کے ساتھ قسم کھاتے ہوں یا نہیں۔ مثلا اللہ عز و جل کی قسم، خدا کی قسم، رحمان کی قسم، رحیم کی قسم، پروردگار کی قسم، یوں ہی خدا کی جس صفت کی قسم کھائی جاتی ہو اس کی قسم کھائی، قسم ہو گئی۔ مثلا خدا کی عزت و جلال کی قسم، اس کی کبریائی یعنی عظمت و بڑائی کی قسم، اس کی بزرگی یا بڑائی کی قسم، اس کی عظمت کی قسم، اس کی قدرت و قوت کی قسم، قرآن کی قسم، کلام اللہ کی قسم۔ اب 7واں مدنی پھول، ان الفاظ سے بھی قسم ہو جاتی ہے، حلف کرتا ہوں، قسم کھاتا ہوں، شہادت دیتا ہوں، خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں، مجھ پر قسم ہے لا الہ الا اللہ میں یہ کام نہ کروں گا، ان الفاظ سے بھی قسم ہو جاتی ہے۔ 8واں مدنی پھول سنیے، اگر یہ کام کرے یا
کیا ہو تو یہودی ہے یا نصرانی یا کافر یا کافروں کا شریک، مرتبت ایمان نصیب نہ ہو، بے ایمان مرے، کافر ہو کر مرے۔ اور یہ الفاظ بہت سخت ہیں کہ اگر جھوٹی قسم کھائی یا قسم توڑ دی تو بعض صورت میں کافر ہو جائے گا۔ جو شخص اس قسم کی جھوٹی قسم کھائے اس کی نسبت حدیث میں فرمایا وہ ویسا ہی ہے جیسا اس نے کہا، یعنی یہودی ہونے کی قسم کھائی تو یہودی ہو گیا۔ یوں اگر کہا خدا جانتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا ہے، بہت ہی اہم ترین اور معاشرے میں کئی جگہوں پر آپ کو اس کا واسطہ شاید پڑا ہو، بہت اہم بات ہے۔ اگر کہا خدا جانتا ہے میں نے ایسا نہیں کیا ہے نا، یہ جملہ آپ نے سنا ہے، خدا جانتا ہے میں نے ایسا نہیں کیا ہے۔ اب یہ جملہ کیا ہے کہ یوں ہی اگر کہا خدا جانتا ہے میں نے ایسا نہیں کیا ہے اور یہ بات اس نے جھوٹ کہی ہے تو اکثر علماء کے نزدیک کافر ہے۔ اب بات قسموں کا وہ حساب ہے کہ اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں چیزوں کو۔ اب نواں مدنی پھول ہے، جو شخص کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کرے، مثلا کہے کہ فلاں چیز مجھ پر حرام ہے، تو اس کہہ دینے سے وہ شیء حرام نہیں ہوگی کہ اللہ عز و جل نے جس چیز کو حلال کیا اسے کون حرام کر سکے، مگر جس چیز کو اپنے اوپر حرام کیا اس کے برتنے یعنی استعمال کرنے سے کفارہ لازم آئے گا، یعنی یہ بھی قسم ہے۔ آگے لکھا ہے تجھ سے بات کرنا حرام ہے، یہ بھی یمین یعنی قسم ہے، بات کرے گا تو کفارہ لازم ہوگا۔ اب 10ویں قسم، یہ جو غیر خدا کی قسم کھاتے ہیں نا، اس کے متعلق ہے کہ غیر خدا کی قسم قسم نہیں۔ مثلا تمہاری قسم، اپنی قسم، تمہاری جان کی قسم، اپنی جان کی قسم، تمہارے سر کی قسم، اپنے سر کی قسم، آنکھوں کی قسم، جوانی کی قسم، ماں باپ کی قسم، اولاد کی قسم، مذہب کی قسم، دین کی قسم، علم کی قسم، کعبے کی قسم، عرش الہی کی قسم، رسول اللہ کی قسم، یعنی اس کے بارے میں آیا کہ غیر خدا کی قسم قسم نہیں۔ نمبر 11، خدا اور رسول کی قسم یہ کام نہ کروں گا یہ قسم نہیں۔ 12واں مدنی پھول یہ ہے اگر یہ کام کروں تو کافروں سے بدتر ہو جاؤں، کہا تو یہ قسم ہے، اور اگر کہا کہ یہ کام کرے یعنی کروں تو کافر کو اس یعنی مجھ پر شرف ہو یعنی فضیلت ہو تو قسم نہیں۔ یہ 12ویں مدنی پھول تھا قسم سے متعلق۔ اب آئیے نیچے کہ جو دوسرے قسم دلانے والا جو معاملہ تھا نا، یہ 13واں مدنی پھول ہے۔ دوسرے کے قسم دلانے سے قسم نہیں ہوتی۔ مثلا کہا تمہیں خدا کی قسم یہ کام کرو، یہ کام کر دو، بعض لوگ کہہ دیتے نا، یا تمہیں خدا کی قسم ہے یہ کام کر دو، تو اس کہنے سے جس نے کہا اس پر قسم نہ ہوئی، یعنی نہ کرنے سے کفارہ لازم نہیں۔ ایک شخص کسی کے پاس گیا، اس نے اٹھنا چاہا، اس نے کہا خدا کی قسم نہ اٹھنا، اور جس سے کہا وہ کھڑا ہو گیا، تو اس قسم کھانے والے پر کفارہ نہیں۔ یہاں ایک قاعدہ یاد رکھنا چاہیے، یہ 14واں مدنی پھول ہے، جس کا قسم میں ہر جگہ لحاظ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ قسم کے تمام الفاظ سے وہ معنی لیے جائیں جن میں اہل عرف استعمال کرتے ہوں۔ بہت ہی نازک اور اہم مدنی پھول ہے، برائے کرم بڑی توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی کہ یہاں ایک قاعدہ یاد رکھنا چاہیے، جس کا قسم میں ہر جگہ لحاظ ضرور ہے، وہ یہ کہ قسم کے تمام الفاظ سے وہ معنی لیے جائیں جن میں اہل عرف استعمال کرتے ہوں۔ مثلا کسی نے قسم کھائی کہ کسی مکان میں نہیں جائے گا، قسم کیا کھائی؟ کسی مکان میں نہیں جائے گا، اور مسجد میں یا کعبہ معظمہ میں گیا تو قسم نہیں ٹوٹی، اگرچہ یہ بھی مکان ہے تو یہ بھی مکان ہی نا، اگرچہ یہ بھی مکان ہے، لیکن وہی بات کہ یہاں عرف میں ان کو مکان نہیں کہا جاتا، مسجد کو مسجد کہا جاتا ہے، کعبے کو کعبہ مشرفہ کہا جاتا ہے۔ تو مثلاً قسم کھائی کہ کسی مکان میں نہیں جائے گا اور مسجد میں یا کعبے میں گیا تو قسم نہیں ٹوٹی، اگرچہ یہ بھی مکان ہے۔ یوں ہی حمام میں جانے سے بھی قسم نہیں ٹوٹے گی کہ اس کو کوئی مکان نہیں بولتا، مکان میں حمام ہوتا ہے۔ 15واں جو مدنی پھول ہے، اللہ اللہ، یہ نیت سے ہے اور بہت ہی عطر ہے، یوں سمجھے 15واں مدنی پھول، مطلب یہ اپنے بیان کرتے سنتے ہیں تو ہم لوگ اتنا غور کر رہے، اللہ یہ لکھنے والے پر کروڑوں رحمت نازل کرے، کیا لکھ کر دے دیا یار اس نے، تو ذکر مرشد بھی کرتے جائیں مزہ آتا ہے۔ اب آئیے 15واں مدنی پھول۔ اچھا، قسم میں الفاظ کا لحاظ ہوگا، اس کا لحاظ نہ ہوگا کہ اس قسم سے غرض کیا ہے، یعنی ان لفظوں کے بول چال میں جو معنی ہیں وہ مراد لیے جائیں گے۔ قسم کھانے والے کی نیت اور مقصد کا اعتبار نہ ہوگا، میری نیت یہ نہیں تھی، میرا مقصد یہ نہیں تھا، یہاں آئیے بتاتا ہوں میں آپ کو۔ مثلا قسم کھائی فلاں کے لیے 1 پیسے کی کوئی چیز نہیں خریدوں گا اور 1 روپے کی خریدی تو قسم نہیں ٹوٹی، حالانکہ اس کلام سے مقصد یہ ہوا کرتا ہے کہ نہ پیسے کی خریدوں گا نہ روپے کی،
ہوتا ہے نا ایک پیسے کی چیز تجھے ایک پیسہ دو دوں. تو یہاں لکھتے ہیں حالانکہ اس کلام سے مقصد یہ ہوا کرتا ہے کہ نہ پیسے کی خریدوں گا نہ روپے کی، مگر چونکہ لفظ سے یہ نہیں سمجھا جاتا لہذا اس کا اعتبار نہیں. تو اس نے کیا کہا تھا؟ ایک پیسے کی کوئی چیز نہیں خریدوں گا، لفظ کا اعتبار ہے. آگے ایک اور مثال ہے، قسم کھائی کہ دروازے سے باہر نہ جاؤں گا، اور دیوار سے کود کر یا سیڑھی لگا کر باہر چلا گیا. دروازے سے نہیں جاؤں گا، قسم کھا لی نہیں جاؤں گا دروازے سے باہر، اور اب دیوار سے کود کر یا سیڑھی لگا کر باہر چلا گیا، قسم نہیں ٹوٹی. اگر جس سے مراد یہ ہے کہ گھر سے باہر نہ جاؤں گا، مگر اس نے کہا کیا تھا؟ دروازے سے نہیں جاؤں گا، نکل گیا کود کر سیڑھی لگا کے، قسم نہیں ٹوٹی اس کی. اب قسم کے بعد الفاظ سنیے، اگر واللہ باللہ تاللہ کہا تو 3 قسمیں ہوئی. با خدا قسم سے، با حلف شرعی کہتا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، اللہ کو سمعی بصیر جان کر کہتا ہوں، بائی گاڈ. یہ سب قسم کے الفاظ ہیں. ہاں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، اس طرح کہنے سے قسم تو ہو جائے گی، مگر اللہ کو حاضر ناظر کہنا یہ ممنوع ہے. اب بہت ہی پیارا مدنی پھول، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کن الفاظ میں قسم یاد فرماتے تھے؟ میرے آقا کے قسم کے الفاظ کیا ہوتے تھے یہ سنیے. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ یعنی قسم ہے دلوں کے بدلنے والے کی، یا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ یعنی قسم اس کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، کہ الفاظ کے ساتھ قسم ارشاد فرمایا کرتے تھے. میرے آثار کا صدقہ الہی، میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو